السلام علیکم جی، مجھے وقار الحسن کہتے ہیں، اور بات سے بات جو ہم کرتے ہیں وہ صرف وقار الحسن کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن آج کی جو بات سے بات ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی آپ دیکھا کریں گے وہ ہوگی بات سے بات صرف وقار الحسن کے ساتھ نہیں بلکہ یحییٰ حسینی کے ساتھ بھی. اور یہ جو ہماری ہے کوئی ایسی ڈسکس نہیں ہوگی جس میں ہم کوئی ہوسٹ ہے یا کوئی گیسٹ ہے، بلکہ یہ ایک منفرد پروگرام ہوگا جس میں ہم دونوں جو ہیں وہ بات کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے جو عوامی مسائل ہیں وہ بھی آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہم جو رہن سہن کے طور طریقے ہیں، کہاں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں ڈسکس ہوں گے، اور زندگی جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. یقیناً نہ کوئی ہوسٹ ہے نہ کوئی گیسٹ ہے، بلکہ ہم دونوں جو ہیں وہ جو گفتگو اس وقت ہماری ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کیسی ہماری زندگی ہے اور کس طرح سے گزر رہی ہے. ایک چیز جو میں دیکھتا رہا یا نوٹ کی میں نے کہ اس زندگی کے سفر میں جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے کہ کس طریقے سے ہم نے دوڑنا شروع کیا، اور چونکہ آج میں چاہوں گا کہ ہم اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ اپنے والدین سے کریں، کہ ہمیں ان کا احساس اس وقت ہوا جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے کہ زندگی ہے کیا، ہمارے والدین نے ہمیں کس طرح سے پالا، کس طرح سے تربیت کی، اور کیا ہم اس مقام پہ پہنچ کے ان کے بارے میں صرف سوچ سکتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. بہت اچھی بات کی وقار آپ نے. اور ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں چائے بنا رہا تھا، تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ جب میری والدہ بیمار تھیں تو میں آفس جاتا تھا تو وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتی تھیں، واپس آتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ تم نے کھانا کھا لیا اور وقت پہ کھانا کھایا کرو. تو عموماً جب میں تازہ دم کرتا ہوں تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، صبح جاتے وقت ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کر لیا کریں، واپس آتے ہیں تھوڑا ان کے لیے وقت نکال لیا کریں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ ایک نارمل پریکٹس بنتی جا رہی ہے، اور ہر کوئی اس زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے. اور والدین جو کہ گھر تک محدود ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے کام کاج کے لیے، تو وہ ہمیں وقت نہیں دیتا، اور ہم جو ہیں وہ صرف دیواریں تکتے رہتے ہیں، اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، اور جو ایک سائیکل ہے زندگی کا، جس طرح آپ نے کہا کہ آج کے بچے کل کے والدین ہیں، تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو چیزوں کو آپ کو بیلنس رکھنا ہوگا. آج اگر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو کل آپ کے بچے آپ کو وقت نہیں دیں گے. یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے. لیکن یہاں ہمارے بچے کہتے ہیں کہ بابا آج آپ بہت دیر سے آئے، آج ہم نے کھانے پہ آپ کو مس کیا، ہم بات نہیں کر پائے، کچھ اسکول کی بات آپ سے شیئر کرنی تھی. لیکن شاید کہ ہم نے اپنے والدین سے اس بات کا تقاضا شاید نہیں کیا کہ آپ کیوں دیر سے آ رہے ہیں، آپ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. شاید وقت بدل گیا. نہیں، وقت ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو دور تھا کہ جب ابا گھر میں آتے تھے تو اگر پورے گھر والے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے تھے تو سب جو ہے وہ کمرہ چھوڑ دیتے تھے کہ ابا آ گئے، ابا کے ساتھ تو ٹی وی نہیں دیکھیں گے. آج اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں اگر بیٹے کو ابا سے کچھ کہنا ہوتا تو وہ امی کے کندھے کا سہارا لیتا تھا کہ امی آپ ابا کو یہ کہہ دیں میں پکنک پہ جا رہا ہوں، میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں. لیکن آج تو بچہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ میں نے یہ کرنا ہے. بالکل ہم بہت زیادہ مادی چیزوں کی طرف چلے گئے ہیں، اور ہمیں واپسی کا سفر کرنا چاہیے، ہمیں نارمس کی طرف، اپنی اقدار کی طرف جانا چاہیے، اور ان چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوست کے گھر جاتے ہیں، ان کے ابا کو کہتے ہیں انکل آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں. ان کی اماں کو کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے. اور ہمارے اپنے گھر میں امی موجود ہیں، ابا موجود ہیں، ہم 2 منٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. امی کو ہم کہتے ہیں امی آپ تو ہر چیز میں روک ٹوک کر رہی ہوتی ہیں. ابا کو کہتے ہیں یار ابا میں آپ کو پتہ ہے صبح آفس جاتا ہوں، شام کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے، تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. تو اگر آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں تو کیا مسئلہ ہے. لیکن صرف اور صرف احساس کی بات ہے، اور مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ احساس جو ہے ہمارے درمیان اب ختم ہوتا جا رہا ہے. 1-2 ایسی فیملیز کے پاس جانا ہوا جہاں پہ جو والدین ہیں وہ کسی ایک بچے کو زیادہ چاہتے ہیں، اور دوسرے بچوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لیے اس کو زیادہ چاہتے ہیں، ہماری اہمیت ہی نہیں ہے گھر کے اندر. تو یہ جو ایک لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے چیز،
یہ کوئی نفسیات کا مسئلہ ہے یا والدین جو ہیں اس بچے کو زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو زیادہ اچھا کما رہا ہوتا ہے، یا شاید اس لیے کہ دیکھو یہ محنت بہت کر رہا ہے میرا بچہ، اتنا زیادہ کما رہا ہے، محنت بہت ہوگی. تو بہرحال جو پرانے وقتوں کے لوگ تھے وہ کچھ اور سوچتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دیکھیں بچہ اتنا کما رہا ہے تو بہت محنت کر رہا ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو زیادہ کما رہا ہے مزدوری کم ہوتی ہے، محنت تو ہوتی ہے لیکن مزدوری نہیں ہوتی. لیکن شاید جو کم کما رہا ہوتا ہے اس کی مزدوری بھی ہوتی ہے اور محنت بھی. اگر بات آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم کو موازنہ نہیں کرنا چاہیے، اور موازنہ اس تناظر میں نہیں کرنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں جو ہے ہمیں جناب اپنے سے اوپر کے بندے کو دیکھنا چاہیے، اور دنیاوی معاملات میں یہاں پر الٹا ہو گیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے اپنا تقابلی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر ابھی آپ یہ جو گل پلازا میں آگ لگی، آپ اس کو دیکھیے کہ میں ایک بندے کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا میں رات تک جو ہے وہ کروڑ پتی تھا اور اب جو ہوں میں زیرو پتی ہوں. تو زندگی جو ہے وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہے، اور بالکل زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن آج ہر چیز جو ہے وہ پیسہ ہو گئی ہے، اور ہم دوست بھی اس کو رکھتے ہیں جس کی جیب جو ہے وہ بھاری ہو. اب وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ دوست جو ہیں وہ ریئل ہوتے ہیں، جو اسکول کے جو بچپن کے آپ کے ہوتے ہیں، یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا اب پریکٹیکل لائف میں، یہ پروفیشنل دوستیاں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ بنتی ہیں، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اصل دوست آپ کے وہی ہوتے ہیں جو اسکول کے ہوتے ہیں، جو بچپن کے ہوتے ہیں. ان کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو آپ کی کمپنی سے مطلب ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو ہم لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک اور بات بھی کرتا ہوں، تازہ دم میں بھی کرتا ہوں، کہ آج اگر آپ دیکھیں مختلف بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، عارضہ قلب ہے، اس کے ساتھ ایک اور بیماری بھی ہے وقار، جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ جگہ بنا رہی ہے، لیکن اس پہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ذہنی امراض ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ معاشرے کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے، اور ایک آدمی کے اوپر اپنے گھر کا پورا خرچہ ہے. اور جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی اگر گھر میں اچھا کماتا ہے تو پورا گھر کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک وقت میں جا کر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے گھر والے ہی سب سے امپورٹنٹ ہیں. لگتا نہیں ہے، حقیقت ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں پھنسیں گے تو آپ کے اپنے ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. باقی یہ وقت گزاری والے سہارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سرمایہ دیا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. بالکل، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنا خیال رکھا جائے. ایبسولوٹ، ورنہ آپ اپنا خیال، اچھا آپ دیکھیں اپنا خیال ہم کہاں نہیں رکھتے. ہم ویسے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جس وقت ہم روڈ پہ آ جائیں تو اپنی جان کی پرواہ دوسرے کی بھی نہیں اور اپنی بھی نہیں، چاہے وہ ٹریفک سگنلز کو توڑنا ہو، چاہے اوور اسپیڈنگ ہو. بائک والے، ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فیملیز کو لے کر شاہراہ فیصل پر جو انتہائی خطرناک، اور کتنی اسپیڈ ہوتی ہے وہاں پہ گاڑیوں کی، فیملی کو لے کر رات کے وقت اور بچوں کے ساتھ فاسٹ ٹریک پہ اتنی اسپیڈ میں جا رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ بائک کا کوئی آپ کہہ تھوڑی سکتے، اس سے کوئی کمٹمنٹ تھوڑی ہے آپ کی بائک سے کہ بھائی خراب نہیں ہونا، تم مجھے منزل پہ ہی پہنچاؤ گے. خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے، پنچر ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ذرا سی سائڈ لگنے کی دیر ہے اور خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں بالکل، آپ نے دیکھیے کراچی میں اتنا بڑا شہر ہے، اس شہر کے مسائل جو ہیں زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ اس شہر کے سڑکوں کے اوپر بائکیں چل رہی ہیں. آپ شاہراہ فیصل پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ بائکوں کو گننا شروع کریں، میرا خیال ہے 10 منٹ آپ کے ہوں گے نہیں، آپ کی گنتی لاکھوں تک چلی جائے گی. لیکن یہ 2 پہیوں کی سواری جو ہے انتہائی کیا کہہ رہے ہیں اس کو، انپریڈکٹیبل سواری ہے. یہ آپ کو لمحے بھر میں جو ہے نا وہ زندگی کی دوڑ سے باہر کر سکتی ہے. اور یہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے. یہ سواری ہے، اور جو اس وقت ہمارا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس میں لوگوں کے لیے ایک متبادل نظام یہ 2 پہیوں کی سواری ہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بائک اتنے کی نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ جو ہے وہ کرنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیے مشینیں تو دوبارہ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی پرزہ ڈل سکتا ہے، لیکن جو آپ کی باڈی کو، آپ نے جس طرح کہا کہ ہم اپنی باڈی کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ یار ایک خاتون آئیں، پیگننٹ تھیں، وہ اپنا روٹین کا چیک اپ کرنے کے لیے آئیں ایمرجنسی کے اندر. ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، تو ان کی طبیعت وہاں پر بگڑ گئی، کیونکہ جس شخص کو
روڈ ایکسیڈنٹ میں ایمرجنسی میں لے کر آئے تھے, جہاں پر وہ اپنا چیک اپ کرا رہی تھیں, وہاں پر ان کا ہسبینڈ جو تھا وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ایمرجنسی میں لایا گیا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے. تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں, ایک اور چیز جو اگر آپ نے لوگوں کی بات کی کہ ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑا ہوا ہے, ٹنکی پہ بچے کو بٹھایا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ جا رہے ہیں. آج کل یہ فوڈ ڈیلیوری بوائز کی اگر ہم بات کریں, یہ بیچارے بھی جو ہے نا اپنی زندگی کو بہت داؤ پر لگاتے ہیں. داؤ پہ لگائے گئے, بالکل. انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, اپنی ٹنکی کے اوپر موبائل لگایا ہوا ہوتا ہے, لوکیشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بائک بھی چلا رہے ہوتے ہیں. بھائی میں عموماً جب بھی ان سے میرا سامنا ہوتا ہے, ملنا ہوتا ہے, میں ان کو کہتا ہوں یار آپ لوگ, وہ کہتے ہیں کہ سر ہماری ایک ایک رائڈ کے نا ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں تو ہم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ رائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی ایک ایسا میکینزم بننا چاہیے کہ یہ بیچارے جو ہیں وہ موبائل دیکھ رہے ہیں, بائک بھی چلا رہے ہیں, اپنی زندگی بھی میں خطرے میں ڈال رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور روز یہ بائک کے حادثات جو ہیں ایک نارمل چیز ہوگی. بالکل. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی اس لیے ہم جو ہے وہ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, اور کہا جاتا ہے نا کہ کام چھوٹا بڑا تو ہوتا نہیں ہے, جیسا مطلب آپ سوچتے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, حلال کما رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پڑھ لکھنے کے بعد یہ کرتا ہے اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. وہ جو بھی آپ نے کہا کہ ذہنی امراض میں اضافہ, سوچ انسان کی کہاں کہاں جا رہی ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے پڑھا لکھا, میں یہاں پہ آج بیٹھا ہوا ہوں. میں آپ کو پتہ ہوگا بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں جب میں پڑھ لکھ لوں بھلے کلرک ہی بن جاؤں, لیکن آفس کی نوکری لگنی چاہیے. پہلے لوگوں کے ذہن میں ہوتا تھا یہ. اب جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں, مزدوری والے یا اس طرح کی سخت محنت والے, اور پڑھ لکھ کے کر رہے ہیں, تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی ذہنی امراض؟ اتنے سارے مسائل ہیں اور اتنی جو زندگی کی معاشی چیزوں کا ایک بندے کے کندھوں پر زور ہے, بوجھ ہے. ایک وقت میں بندہ دو دو نوکریاں بھی کر رہا ہے. عموماً جب بھی یہ ٹیکسی سروس کبھی ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے تو میں عموماً ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کی گاڑی اپنی ہے, کتنا آپ مہینے میں کما لیتے ہیں. تو دو تین لوگوں کے ساتھ جو میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ وہ جاب کرتے ہیں, جاب کے بعد اس کو پارٹ ٹائم کے طور پر لے کر چلتے ہیں. تو دیکھیے ہاتھ اللہ تعالیٰ ایسے رکھے ایسے نہ رکھے. بہت تو آپ نے بالکل اچھی بات کی. یہ جو فوڈ ڈیلیوری والے بوائز ہیں یا یہ جو مختلف کیبس چلانے والے ہمارے دوست ہیں, اب تو خواتین بھی اس فیلڈ میں آ گئی ہیں, تو خواتین بھی جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کو رسپیکٹ دینا چاہیے. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں, یہ جو چوراہوں پر گلیوں میں یہ جو مانگنے والے فقیر ہیں نا, یہ تو پروفیشنل ہیں. آپ جیسے آپ کے گھر کوئی فوڈ ڈیلیوری والا بوائے آیا تو آپ نے اس کو تھوڑے زیادہ پیسے دے دیے. دیکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ اچھا کریں گے نا تو زیادہ اچھی بات ہے. وہ بندہ محنت کر رہا ہے. جی. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی کوشش آپ کی یہی ہوتی ہے کہ جی آپ اپنے گھر کا دال دلیا چلائیں. بالکل. اچھا, یہ جو بھی آپ نے ایک ذکر کیا نا پروفیشنل بھیک مانگنے والے, کیونکہ بات سے بات کا ہمارا سلسلہ ہے. ابھی ڈیفینس کے اندر ایک مہم چل رہی تھی اور مجھے بہت اچھی وہ مہم لگی. میں چاہتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے. وہ تھی کہ جو پیشہ ور گداگر بھکاری ہیں آپ ان کو پیسے نہ دیں تاکہ آپ کے بچے اغوا نہ ہوں. یعنی کہ بچوں کا جو اغوا ہے وہ آپ کے ان پروفیشنل بھکاریوں کو پیسے دینے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ان کو ایسے بچے چاہیے ہوتے ہیں جن کے وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بھیک منگوا رہے ہوتے ہیں. تو اگر روک تھام چاہتے ہیں کہ بچے اغوا نہ ہوں تو آپ پیشہ ور گداگروں کو بھکاریوں کو پیسے نہ دیں. میں بالکل آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. برکتوں کا, فضیلتوں کا مہینہ رمضان المبارک جو ہے وہ بس ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے یہ مہینہ اسٹارٹ ہوگا تو ایسا لگے گا کہ جیسے بارش کے بعد پتنگے آ جاتے ہیں نا, ایسے خاص طور پر کراچی شہر میں جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ گداگر پیشہ ور گداگر آ جاتے ہیں. تو ہم میرا خیال ہے کہ اگلی نشست میں اس تمام صورتحال پر گفتگو کریں گے اور بالکل لوگوں کو اس بارے میں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کا کوئی دوست نوکری کرتا ہے, اگر اس کے کوئی والد بیمار ہیں, والدہ بیمار ہیں, اس کی دواؤں کا خرچہ اٹھائیں, اس کا سہارا بنیں, کسی اسکول کے بچے کی فیس دے دیں, لیکن ان گداگروں کو پیسے دے کر موٹیویٹ نہ کریں. کیوں بہت موٹے ہو
جائیں گے جتنے وہ ہوگا. اچھا ایک اور چیز بھی تھی, میں نے ابھی ہمارے گھر کے اندر اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کہ پیشہ ور لوگوں کو نہیں دینا پیسے, تو ایک ڈبہ بنا لیا جس میں پیسے اپنے جو ہیں وہ ہم نے رکھنا شروع کر دیے ہیں کہ یہ جب ایک اماؤنٹ ہو جاتی ہے تو وہ جا کے کسی ایسے لوگوں کو جو واقعی مستحق ہیں ان کو جا کے دے دی, تو ایک دل میں مطمئن ہوتا ہے کہ جناب مستحقین تک بات پہنچ گئی, ان تک جو ہے وہ چیز پہنچ گئی. دیکھیے اس میں بھی بڑا اجر ہے کہ آپ جتنا ڈھونڈ کر اور جتنا ضرورت مند تک پہنچیں گے نا, کیونکہ دیکھیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے صرف, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو اس مالک کا کرم بے ہے شک کہ ہم اس طرف ہیں, تو ہم جتنا اس کے بندوں کے کام آئیں گے, مستحق لوگوں کی مدد کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہوگا. جو جیسے ابھی ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ بعض والدین جو ہیں اس بچے کو زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو زیادہ کما رہا ہے, تو اگر وہ بچہ لگتا ہے اس کو کہ میں زیادہ کما رہا ہوں اور کوئی بھائی یا بہن اس کے پاس کم ہے کچھ, تو وہ ان کی مدد کر سکتا ہے. مطلب ضروری نہیں کہ پہلے گھر سے گھر سے پہلے گھر کو چرا پہلے گھر پھر باہر. واہ واہ. تو روشنی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں پہلے چلے, اس کے بعد معاشرے میں تو جلدی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہی آج کی جو ہماری بیٹھک ہے آج اختتام کو پہنچ رہی ہے, اور یہ سلسلہ ہمارا مہینے میں 2 دفعہ ضرور جاری رہے گا جس میں ہم ایک اس طرح کی گفتگو کریں گے, اور اس میں سے بہت سارے سیکھنے کے مواقع لوگوں کو بھی ملیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کمنٹس آئیں اس سے ہم بھی کچھ سیکھیں. تو ہم جو اپنے دیکھنے والے ان سے اجازت بھی چاہیں گے, اور اس بات کے ساتھ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجیے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید کیا کچھ کریں, کیسے 4 چاند لگاتے چلے جائیں. تو مجھے یعنی وقار الحسن کو اجازت دیجیے گا, اور سید یحییٰ حسینی آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ زندہ باد.